درس فقہ کے اندر آج ہم تیمم کے بارے میں، اس کے ضروری مسائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ طہارت کے اندر تیمم کا بھی ایک اہم مقام ہے اور ایک اہم اس کا مرتبہ ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں اور کس وقت ہمیں تیمم کرنا چاہیے۔ مختلف صورتیں ہیں، جب وہ صورتیں پائی جائیں تو اس وقت ہم پانی استعمال کرنے کی بجائے تیمم کر کے وضو کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی عبادات کر سکتے ہیں۔ کون کون سی صورتیں ہیں جن میں تیمم کیا جا سکتا ہے؟ جس شخص کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں، یا پانی پایا نہ جائے یا پانی استعمال انسان نہ کر سکے۔ کون کون سی صورتیں ہیں جن میں انسان کو تیمم کر کے اپنی عبادات کی جا سکتی ہیں اور کر سکتا ہے؟ نمبر 1، ایسی بیماری کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، خواہ اس نے خود آزمایا ہو کہ جب وہ وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے بیماری بڑھ جاتی ہے، یا کسی مسلمان اچھے لائق معالج نے، ڈاکٹر نے، حکیم نے، جو ظاہراً فاسق نہ ہو، اس نے کہہ دیا ہو کہ تو پانی استعمال کرے گا نقصان ہوگا، اس صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ چاروں طرف 1 میل تک پانی نہ ہو۔ جہاں پر انسان رہ رہا ہے، اگر اس ایریا کے چاروں طرف 1 میل تک پانی نہ ملے، اس صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سردی اتنی زیادہ ہے کہ نہانے سے مر جانے کا یا بیمار ہونے کا کبھی اندیشہ ہے۔ اگر میں پانی استعمال کروں گا، نہاؤں گا تو مر جانے کا خطرہ ہے یا بیمار ہونے کا کبھی اندیشہ ہے، اور کوئی ایسی چیز پاس نہیں ہے جس سے نہانے کے بعد انسان اوڑھ سکے اور سردی کی تکلیف سے بچ سکے۔ آگ بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو گرم کر سکے، تو ان صورتوں کے اندر تیمم کیا جا سکتا ہے، پانی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور چوتھی صورت، دشمن کا خوف ہے۔ پانی تو موجود ہے لیکن دشمن کا خوف ہے، اگر اس نے دیکھ لیا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا، یا اس غریب نادار کا قرض خواہ ہے کہ اسے قید کر دے گا، یا کسی موذی جانور کے کاٹنے کا خطرہ ہے، سانپ ہے یا شیر ہے کہ پھاڑ جائے گا، یا کوئی بدکار شخص ہے اور اس سے اپنی بے آبروئی کا گمان ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر انسان پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کرنا پھر جائز ہے۔ نمبر 5، جنگل میں ہے، ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، پانی کنواں تو موجود ہے لیکن ڈول نہیں ہے نکالنے کے لیے، رسی نہیں ہے استعمال کرنے کے لیے، تو اس صورت کے اندر بھی انسان تیمم کر سکتا ہے۔ نمبر 6، پیاس کا خوف ہے، یعنی اس کے پاس پانی موجود ہے لیکن وضو اور غسل کے استعمال میں لائے گا تو پھر پانی استعمال پی نہیں سکے گا، پیاس نہیں بجھا سکے گا، تو پھر اس صورت کے اندر بھی حکم ہے کہ انسان پانی پی لے، پانی پینے کے لیے استعمال کرے اور وضو کے لیے، غسل کے لیے تیمم کر لے، کیونکہ اگر وہ پانی وضو کے لیے استعمال کرے گا تو پینے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہوگا، تو اس صورت کے اندر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے اور پانی پینے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اور یا اس کے ساتھ کوئی ایسا جانور ہے، اگرچہ کتا ہی ہے، جس کا پالنا جائز ہے شکار کے لیے، حفاظت کے لیے،
شوقین کے لیے کتا رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، شکار کے لیے رکھتے ہیں، تو اس صورت میں جائز ہے۔ ایسا کتا پاس ہے جس کا پالنا جائز ہے اور وہ پیاسا رہ جائے گا، پانی اتنا ہی ہے کہ وہ کتا پیے گا، اگر وضو کر لے گا تو اس کے لیے نہیں رہے گا، اس صورت کے اندر بھی اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ انسان تیمم کر لے اور اس پانی کو پینے کے لیے اپنے لیے یا کسی جانور کے لیے رکھ لے۔ نمبر 7، تیمم کرنے کی 7ویں صورت کب کر سکتے ہیں؟ پانی اتنا مہنگا ہے کہ وہاں کے حساب سے جو قیمت ہونی چاہیے اس سے وہ دگنی مانگتا ہے پانی بیچنے والا، اس صورت کے اندر بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ اور اگر قیمت میں اتنا فرق نہیں ہے، پانی عام اس طرح عام روٹین کے مطابق قیمت اسی قیمت میں مل رہا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ پانی پیسے دے کر خرید سکتے ہیں، پھر تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 8، 8ویں صورت، یہ صورتیں پیش آ سکتی ہیں، ان میں سے کوئی صورت بھی بن سکتی ہے اور انسان کو تیمم کے بارے میں مسائل کا علم ہونا چاہیے، اور جب ان میں سے کوئی صورتحال بن جائے تو اس وقت ہم پانی کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، یہ گمان ہو کہ پانی تلاش کرنے میں جو میرے ساتھ قافلہ ہے وہ نظروں سے غائب ہو جائے گا یا ریل چھوٹ جائے گی، گاڑی چلی جائے گی، اس صورت کے اندر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، پانی کا استعمال نہ کرے۔ نمبر 9، عیدین کی نمازیں ہیں، بڑی عید ہے یا عید الفطر ہے، عیدین کی نمازیں ہیں اور یہ وضو یا غسل کرے گا تو نمازیں جاتی رہیں گی۔ اتنا ٹائم بالکل نماز کا ٹائم بالکل ہو چکا ہے، اور اگر یہ وضو کرے گا یا تیمم کرے گا تو اس صورت کے اندر نمازیں جاتی رہیں گی، اس صورت کے اندر بھی انسان تیمم کر سکتا ہے اور تیمم کر کے نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جنازہ کی نماز ہے اور غیر ولی ہے، ولی نہیں ہے میت کا، غیر ولی ہے، اور اس کو نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خطرہ ہے، جنازہ تیار ہے، ٹائم ہو چکا ہے، اور اگر یہ وضو کرے گا تو جنازہ کے چلے جانے کا خوف ہے، جنازہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، تو اس صورت کے اندر بھی اجازت ہے کہ تیمم کر کے انسان نماز پڑھے۔ بے شک پانی موجود ہے، لیکن اگر یہ پانی سے وضو کرے گا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی جنازہ کی، تو اس صورت میں یہ فوراً تیمم کر کے جنازہ کی نماز کے اندر شریک ہو سکتا ہے، پھر وضو کی اجازت ہے کہ وضو بے شک نہ کرے۔ تو یہ 10 صورتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کن صورتوں کے اندر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں تیمم کے اندر فرائض کتنے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ تیمم کے اندر 3 فرض ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی طرح کا ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ آپ نے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، وضو اور غسل کا تیمم دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اس میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے نیت کرنا۔ اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا، نیت نہیں کی تو تیمم نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ تیمم کے اندر نیت کا ہونا یہ ضروری ہے کہ میں نماز کے لیے، عبادت مقصودہ کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اس صورت کے اندر آپ اس سے عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسرا فرض سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، وہ طریقہ میں بتاتا ہوں، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا یہ تیمم کے اندر دوسرا فرض ہے۔ اس طرح کہ کوئی حصہ باقی نہ رہے منہ کا، اگر بال برابر بھی جگہ باقی رہ گئی تو تیمم نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت ان کا مسح کرنا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا، یہ تیمم کے اندر 3 فرض ہیں۔ اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا چھلا پہنا ہوا ہے کوئی، تو انہیں اتار کر ان کے نیچے بھی ہاتھ پھیرنا یہ فرض ہے۔
تیمم کے اندر اگر عورتوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کنگن پہنے ہوئے ہیں، زیورات پہنے ہوئے ہیں اور وہ اتنے کھلے نہیں ہیں، تنگ ہیں، تو ان کو اتار کر ان کے جسم، پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا، جہاں پر بازو پر یا چہرے پر، ہر جگہ پر ہاتھ پھیرنا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ یہ 3 فرض تھے: نیت کرنا، منہ کا مسح کرنا اور دونوں بازو کا مسح کرنا۔ اب ہم اس کے طریقہ کی طرف آتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے تیمم کرنے کا، اور کس چیز سے ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ یہ کرنے کے بعد پھر ہم اس کا طریقہ جانتے ہیں۔ تیمم اس چیز سے ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو۔ جو چیز زمین کی جنس سے نہیں ہے اس سے ہم تیمم نہیں کر سکتے۔ جس مٹی سے کیا جا رہا ہے تیمم، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس پتھر سے آپ کر رہے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے، نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو چیز آگ سے جل کر راکھ نہ ہوتی ہو اور نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے۔ اگر مٹی نہیں ہے تو کوئی اور چیز ہم کیسے معلوم کریں کہ اس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ وہ فقہا لکھتے ہیں کہ جو چیز آگ سے جل کر راکھ نہ ہوتی ہو، نہ پگھلتی ہے نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے اور اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر چونا ہے، سرما ہے، گندک ہے، سنگ مرمر ہے، پتھر ہے، یا کوئی اور عقیق ہے، فروزہ ہے، زمرد ہے، ایسے جو جواہر ہیں ان سے تیمم کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ ان پر غبار نہ ہو، کیونکہ یہ چیزیں زمین کی جنس سے ہیں۔ ایسے ہی پکی اینٹ سے، چینی یا مٹی کے برتن سے، جس پر کسی ایسی چیز کی رنگت نہ ہو، رنگت ہو جو زمین کی جنس سے ہے، تو ان تمام سے تیمم کرنا جائز ہے۔ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جاتی ہے، جیسے لکڑی ہے، گھاس ہے، یا پگھل جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، جیسے چاندی، سونا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، لوہا ہے، اس قسم کی دھاتیں ہیں، تو وہ زمین کی جنس سے نہیں ہیں، ان سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ بولی جائز نہیں ہے۔ غلہ ہے، گندم ہے، جو وغیرہ ہے، لکڑی یا گھاس ہے، شیشہ ہے، اگر اس پر غبار ہے تو تیمم کرنا جائز ہے۔ غبار کا ہونا یہ شرط ہے۔ تو یہ اگر گدا ہے یا قالین ہے، دری ہے، اس سے تیمم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر اس کے اوپر اتنا غبار ہے، آپ ہاتھ ماریں تو وہ ہاتھ آپ کے غبار پر لگ جائیں، قالین پر غبار اتنا ہے یا دری پر غبار ہے، چٹائی پر غبار ہے، اور ہاتھ وہاں پر نشان پڑ جاتے ہیں، اس صورت میں آپ اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں آخر میں اس کا طریقہ، ہاتھ کیسے زمین پر مارنے ہیں اور پھر مسح کیسے کرنا ہے۔ پہلے نیت ہے، عبادت کی نیت ہو۔ دوسرا فرض جو ہم نے پڑھا ہے منہ پر مسح کرنا۔ تیسرا فرض ہے دونوں بازو پر مسح کرنا۔ اس میں پاؤں پر مسح نہیں ہے، کلی کوئی نہیں ہے، منہ میں کوئی ہاتھ نہیں مارنا ہے، ناک میں کوئی ہاتھ نہیں مارنا ہے، اور ایسے ہی سر کا کوئی مسح نہیں ہے۔ بس یہ آسان سا طریقہ ہے کہ ہم نے زمین پر، جو میں نے طریقہ بتایا، کس زمین سے اور کس چیز سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب زمین پر ہم نے، یا پتھر پر، مرمر پر، یا کسی بھی چیز پر جو زمین کی جنس سے ہے، اس پر ہم نے ہاتھ مارنے ہیں۔ پہلے زمین پر ہاتھ مار کر پھر ان ہاتھوں کو ہم نے جھاڑنا ہے، ایسے جھاڑنے کے بعد ایک بار ہم نے زمین پر مارا تو اس کے بعد ہم نے چہرے کا مسح کیا۔ چہرے کا وہ حصہ جس کا دھونا فرض ہے، آپ کو بتایا تھا کہ چہرے کی حد کیا ہے۔ یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ حصہ لمبائی میں اور چوڑائی میں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ حصہ دھونا چونکہ فرض ہوتا ہے، تو اس حصے کا مسح کیا جائے گا۔ زمین پر ہاتھ مار کر ایک مرتبہ ان کو جھاڑ دیا جائے گا، ایسے انگوٹھوں سے جھاڑ کے، پھر اس کے بعد کہ جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر
یہ سارا حصہ ان پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، یہ ناک، یہ ہونٹ، ان سارے حصے پر جو ہے یہ ہاتھ پھیرنا یہ تیمم کے اندر یہ ضروری ہے، یہ پہلا فرض ہے۔ اگر ذرا بار بھی حصہ رہ گیا جہاں پر ہم ہاتھ نہیں پھیر سکے تو یہ تیمم نہیں ہوگا اور اس سے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ تو دوسری بار ہم نے پھر ہاتھ زمین پر مارنے ہیں، زمین پر مار کر پہلے دائیں بازو پر مسح کرنا ہے، ایسے انگلی سے شروع کرنا ہے، اس طرح یہ پیچھے لے کر جانے ہیں، اور پھر یہاں سے پھر اندر والی سائڈ پہ پھر ہم نے بائیں لے کے آنے ہیں، اور پھر یہ انگوٹھا ہے تو اس انگوٹھے سے ہم نے دائیں انگوٹھے کا مسح کرنا ہے، یہ ہوا۔ اور اس کے بعد ہم نے پھر بائیں دوبارہ ہم نے زمین پر ہاتھ نہیں مارنا، زمین پر ہم نے ہاتھ 2 بار باندھنے ہیں، ایک بار چہرے کا مسح کے لیے اور دوسری بار بازو کے مسح کے لیے۔ پہلے دائیں طرف سے کرنے کے بعد اوپر لے کر گئے، پھر بائیں لے کے آئے، پھر انگوٹھا، اور پھر اس کے بعد بائیں بازو پر ہم نے ایسے یہاں سے پیچھے لے کر جانا ہے، اور پھر یہاں سے اندر سے واپس لے کے آنا ہے، یہ مسح ہاتھوں کا، بازو کا مسح، اور پھر اس انگوٹھے سے یہ بائیں انگوٹھے کا ہم نے مسح کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے مسح کرنے کا، تیمم کرنے کا طریقہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔